السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حجت حدیث سیریز کا آج یہ ہمارا 14واں پروگرام ہے. اس سیریز میں ہم حدیث سے متعلق، حجت حدیث سے متعلق جو مختلف شبہات ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں. حدیث سے متعلق ایک بڑا شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ حدیثیں جو ہیں وہ دیگر دلائل اور مصادر کے خلاف ہیں. مثال کے طور پہ بہت سی حدیثیں ایسی ملتی ہیں جو قرآن کے خلاف ہوتی ہیں، بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو واقعی صورتحال کے خلاف ہوتی ہیں، اور بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو عقل سے متصادم ہوتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیثیں جو ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا نام نہیں ہے، بلکہ بعد میں ان کو گھڑا گیا ہے. وہ موضوع ہے، وہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی ہیں. چنانچہ اس حوالے سے جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان میں جو آج کا شبہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی حدیثیں قرآن کے مخالف ہیں، اور اس بات کی دلیل کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. چنانچہ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ سورہ انعام میں ہے، آیت نمبر 59. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اور غیب کی ان کنجیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. گویا کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ایسی ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. یہ آیت سورہ نمل میں ہے اور آیت نمبر 65. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ غیب کو نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے. گویا کہ غیب کو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، چاہے کوئی زمین میں رہنے والا ہو چاہے کوئی آسمان میں رہنے والا ہو. اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 50 کہ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل صاف کر دی ہے کہ غیب کی معلومات اور غیبی چیزوں کا علم یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم بہت ساری احادیث دیکھتے ہیں جن احادیث میں غیبی چیزوں کی خبر دی گئی ہے، غیبی امور کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو اگر اس طرح کی احادیث ذخیرہ حدیث میں ہم کو ملتی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ احادیث موضوع ہیں، چونکہ وہ قرآن کی ان آیات سے ٹکرا رہی ہیں. یہ ہے شبہ جو لوگ پیش کرتے ہیں. اور پھر اس طرح کی جو انہوں نے حدیثیں پیش کی ہیں ان میں سے ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے ہم بھی پیش کرتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث لوگوں نے یہ پیش کی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، کہ ان دو قبروں میں جو دو لوگ ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی بہت بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یعنی وہ ایسی چیز نہیں جس کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہو، بلکہ معمولی چیز ہے. ایک کو تو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ چغلی کرتا تھا. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ غیب کی خبر دی ہے، کیونکہ قبر میں کیا ہو رہا ہے اس کا تعلق غیب سے ہے، اور یہاں حدیث بتا رہی ہے کہ آپ گویا کہ بتا رہے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو یہ غیبی چیز کی خبر دینا ہوا. ایسی ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا. ایسی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سنائی بعض صحابہ کو کہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے،
علی جنت میں ہے، اور بھی آپ نے کئی لوگوں کا نام لیا. تو کون جنت میں ہے اور کون نہیں ہے، اس کا تعلق بھی جو ہے غیب سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے غیب کی باتوں کی خبر دے رہی ہے. اور اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں جن میں جہنم کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے، جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے، آخرت کے حالات کو ذکر کیا گیا ہے، حشر نشر کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ جو تمام اس طرح کی احادیث ہیں جن میں غیبی چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ قرآن کی ان آیتوں سے ٹکرانے والی ہیں، ان سے متصادم ہیں جن آیات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ احادیث غیب کے امور کو بیان کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احادیث اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشادات ہیں ہی نہیں، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر ان کو منسوخ کر دیا ہے. یہ ہے شبہ جو لوگ پیش کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہ شبہ سن کر ہنسی آنی چاہیے کہ اعتراض کرنے والے اور شبہ اٹھانے والے کیسے کیسے کم فہم لوگ ہوتے ہیں. یہ شبہ تو انتہائی جہالت اور قرآن و حدیث اور رسولوں کے مقام سے ناواقفیت کی دلیل ہے. صرف ان احادیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان احادیث میں حضور پاک علیہ السلام نے کچھ غیبی چیزوں کی خبر دی ہے، بلکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے بارے میں، دیگر رسولوں کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان رسولوں نے بھی بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والے حالات کی خبر دے دی تھی. کہ بعض رسولوں نے مستقبل میں پیش آنے والے حالات کی، جو کہ غیبی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی خبر دے دی تھی. خود قرآن میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب ووحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ حضرت یوسف کو لے کر گئے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا، تو اسی وقت ہم نے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ تم ان لوگوں کو ان کے اس کام کے بارے میں بتاؤ گے، جبکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو ابھی وہ حالات پیش نہیں آئے، لیکن یوسف علیہ السلام سے کہا جا رہا کہ تم ان کو بتاؤ گے. تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کو مستقبل کی خبر وہاں بھی دی جا رہی ہے، اور ایسا ہوا بھی. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نجات دی، پھر ان کو بادشاہت عطا فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون. تو یہاں یوسف علیہ السلام نے مستقبل میں جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کی خبر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بتا دیا. ایسے ہی جو ہے سورہ یوسف کے اندر یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے حضرت یوسف کے پاس سے یعنی مصر سے شام کے لیے روانہ ہوئے، فلسطین کے لیے روانہ ہوئے، تو ادھر حضرت یعقوب جو فلسطین میں تھے وہ کہنے لگے کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی وہ قافلہ پہنچا نہیں ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کو محسوس کر لیتے ہیں، جبکہ یہ چیز غیب کی چیز تھی، چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے. تو ایک نبی کو یہ پتہ چل جاتا، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے عیسائیوں سے، یعنی اپنے ان لوگوں سے جن کو وہ دعوت دیتے تھے کہ وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، کہ میں تمہیں خبر دے دیتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو اور جو تم کھاتے ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ غیب کی خبر دے رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں تو دیگر انبیاء کے بارے میں بھی قرآن نے ذکر کی ہے کہ ان انبیاء نے بعض اوقات بعض غیبی چیزوں کی خبر دی ہے، اور ان کو جو ہے غیبی چیزوں کی خبر دے دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو صرف یہ حضور پاک علیہ السلام کی احادیث کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی احادیث میں بعض غیبی چیزوں کی خبر دی ہے. اور جو یہ بات ہے کہ یہ حدیثیں جو ہے قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، تو یہ ناواقفیت کی وجہ سے ہم کو لگ رہا ہے. قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا ہے، اسے سب کی نظروں سے جو ہے غیب کو چھپا رکھا ہے، سب پر پردے ڈال رکھے ہیں. لیکن قرآن نے یہ بات بھی تو کہی ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ منتخب کر لیتا ہے اس کو جو ہے غیب کے امور پہ مطلع کر دیتا ہے. تو علم غیب تو کسی کے پاس نہیں ہے. علم غیب یعنی کوئی اپنے طور پر غیب کی چیزوں کو جان لے اور جب چاہے جب جان لے، یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دے رکھی ہے. لیکن
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بہت سی غیبی چیزوں کی خبر دی ہے، اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری غیبی چیزوں کی خبر دی ہے، چنانچہ آخرت کے حالات، قبر نشر کے حالات اور وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئی ہیں۔ لہذا جن احادیث میں اللہ کے رسول نے غیبی امور کے بارے میں بتایا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر آپ کو مطلع کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے پھر کوئی اشکال ہی نہیں رہ جاتا ہے، پھر تو کوئی اعتراض ہی نہیں رہ جاتا ہے کہ جو امور بھی ایسے ہیں جن کا احادیث میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ غیبی امور ہیں، تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع کر دیا تھا ان امور پر، اور آپ نے اللہ کے بتانے سے، اللہ کی وحی کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو یہ باتیں بتائیں۔ اور پھر ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی احادیث ہے جن میں غیبی چیزوں کی خبر دی گئی ہے، ان احادیث کو آج ہم دیکھیں کہ کیا وہ بالکل جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ پیش نہیں آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مشہور حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی دو علامتیں، موٹی موٹی علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان تلد الامۃ ربتها، اور دوسرا یہ کہ وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، ایک تو یہ کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے، دوسرا یہ کہ عام لوگ بھی جو ہے اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں۔ جہاں تک پہلی علامت ہے کہ باندی اپنی مالکن کو یا اپنے مالک کو جنم دے، تو اس کی مختلف جو ہے تفسیریں کی گئی ہیں، مختلف اس کی تشریحات کی گئی ہیں۔ ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ اس میں اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اسلامی فتوحات زیادہ ہو جائیں گی تو بہت سے غلام اور بہت سی باندیاں جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں گی۔ پھر مان لیجئے کسی کے پاس کوئی باندی آتی ہے تو ایک آقا جو ہے اپنی باندی سے بھتی کرتا ہے، اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ آزاد ہوگا، جبکہ اس کی ماں کیا وہ اس کے باپ کی جو ہے باندی ہے، غلام ہے۔ اور دوسری جو علامت ہے کہ عام لوگ جو ہے اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے اور اس میں مقابلہ کریں گے، تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ فتوحات کا زمانہ بھی بہت پہلے گزر چکا ہے۔ تو جو خبر دی گئی تھی کہ وہ واقعتاً ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر وہ واقعتاً سچ ہوئی اور یقیناً سچ ہوئی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا ہو چکا ہے۔ اور بھی جو احادیث ہیں جن میں اس طرح کی باتیں بتائی گئی ہیں مستقبل کے بارے میں، ان میں سے بہت سی چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ پیش آ چکی ہیں، ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کی خبر دینے والا سچا ہے۔ اگر یہ چیزیں غلط ثابت ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی حدیثیں جو ہے وہ موضوع ہے، گھڑی گئی ہیں، جب ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کا بالکل برعکس ہے کہ جو باتیں بتائی جا رہی تھی، جو باتیں بتائی گئی تھی، جو خبریں دی گئی تھی، وہ خبریں بالکل صحیح ہو رہی ہیں، سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ تو اس سے تو ہمیں اور یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ حدیثیں واقعتاً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، یہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی خبریں ہیں، جو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں یہ خبریں دی تھی۔ ان سے تو احادیث کے سچا ہونے پر اور احادیث کے معتبر ہونے پر ہمارا یقین جو ہے بڑھ جانا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شبہ پیش کیا گیا کہ قرآن میں کہا گیا کہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، اور بہت سی احادیث میں جو ہے غیبی باتوں کی خبر دی گئی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ احادیث جو ہے قرآن کے خلاف ہے۔ یہ نہ واقفیت کی وجہ سے شبہ پیدا ہوا ہے، بلکہ جہالت کی وجہ سے شبہ پیدا ہوا ہے۔ جن احادیث میں غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے حالات کے بارے میں خبر دے دی تھی، تو وحی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں وحی کے ذریعے بہت سارے مستقبل کے حالات کی خبر دی گئی تھی، ویسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے علاوہ جو دوسری وحی آپ پر آتی تھی، وحی خفی جس کو بولتے ہیں، اس کے ذریعے بھی بہت سے غیبی حالات کی خبر دے دی تھی، جو احادیث کی شکل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت تک منتقل فرمائی تھی۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔